بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنتی محل کا سودا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدور مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ سے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے نوجوان محل کی تعلیم و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب ہو یہ جوان جنت سے ہو جائے۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سلام کیا تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پہچانا۔ آپ تعارف ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو نوجوان نے عرض کی، 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہمد نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے نہایت شاندار اور حسین وغیرہ بھی ہوں گے، اور اس محل کے معموروں سے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی، مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت دیں، عنایت فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو رات بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان 1,00,000 درہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ رہی وہ پونجی جو یہ حاضر ہے۔ قلم دوات اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیان نامہ تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فلاں بن فلاں کے لیے اس کی دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے، جو اس کی دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار، اور جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر لکھ کر بیان نامی نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 درہم شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ فجر نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی، اللہ عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر کو لے کر عجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آہ و بکا کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ وصال نے
بیان کیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، واللہ العظیم، یہ وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے عرش باری فرماتے رہے، اللہ رب العزت کی کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جس خدائے پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرما لیا۔ واقعی اللہ رحمان عز و جل کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ سید الانبیاء والمرسلین واحد العاشقین جناب صادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہوئے کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہو تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہو تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے تو ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریخ گرد آلود نکلے۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کا معیار شہرت و ناموری ہرگز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہ ہونے دے، گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، وفات پا جائیں تو کوئی رونے والا نہ ہو، کسی محل میں تشریف لائیں تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں یہ پابندی شریعت مسلمان کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لال یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات ان کی بے ادبی کو بربادی کے عمیق گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ چنانچہ گستاخ کی عبرتناک انجام۔ بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، خنک ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا تو اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمدللہ عز و جل کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، جس سے کیچڑ اڑا اور طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس کے یار بد اتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کے تھپڑ رسید کر دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ عز و جل، تو بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ آگے چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار مکان کی چھت پر چڑھا تو اس کے پاؤں پھسلا اور سر کے بل زمین میں گرا اور مر گیا۔ پھر جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا تو کسی شخص نے دیوانے سے کہا، آپ نے تو اس شخص کو بددعا دی ہے جس سے وہ گر کر مر گیا۔ دیوانے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار کو ناگوار گزرا، اس بے نیاز عز و جل نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرا پڑھنا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ شکریہ۔